پہلا سپارہ سورہ ہود کی آیت نمبر 8 اللہ رب العزت کا فرمان عالی شان ہے وَلَئِنْ أَخَّرْنَا عَنْهُمُ الْعَذَابَ إِلَىٰ أُمَّةٍ مَّعْدُودَةٍ، اور اگر ہم ان سے عذاب کچھ گنتی کی مدت تک ہٹا دیں، لَيَقُولُنَّ مَا يَحْبِسُهُ، تو ضرور کہیں گے کس چیز نے اسے روکا ہے۔ الا سن لو، یوم یأتیہم، جس دن ان پر آئے گا، لیس مصروفا عنہم، ان سے پھیرا نہ جائے گا، وحاق بہم ما کانوا بہ یستہزئون، اور انہیں گھیر لے گا وہی عذاب جس کی ہنسی اڑاتے تھے۔ اس سے پہلی آیت میں اللہ تعالیٰ نے کفار کے بارے میں ارشاد فرمایا تھا کہ یہ قرآن کو کھلا جادو کہہ کر میرے حبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کو جھٹلاتے ہیں، اور اس آیت میں ان کفار کی ایک اور باطل گفتگو ذکر فرمائی، وہ یہ کہ نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے کفار کو جس عذاب کا وعدہ دیا تھا وہ جب ان سے مؤخر ہوا تو کفار تکذیب اور استہزاء کے طور پر کہنے لگے کہ کس وجہ سے ہم سے عذاب روک دیا گیا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے انہیں جواب دیا کہ جب وہ وقت آ جائے گا کہ جسے اللہ تعالیٰ نے عذاب کے لیے متعین فرمایا ہے تو ہم وہ عذاب ان پر نازل کر دیں گے جس کا یہ مذاق اڑا رہے ہیں، اور وہ عذاب ان سے پھیرا نہ جائے گا بلکہ ان سب کو گھیر لے گا۔ اس آیت سے معلوم ہوا کہ دنیا میں اللہ تعالیٰ کے عذاب سے بے خوف ہونا ہلاکت کا سبب ہے، اس لیے ہر عقل مند انسان پر لازم ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کرنے سے ڈرتا رہے اور اس کے عذاب سے کبھی بے خوف نہ ہو۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، رسول کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے، میری عزت کی قسم، میں اپنے کسی بندے پر نہ دو خوف جمع کروں گا اور نہ دو امن جمع کروں گا۔ اگر وہ دنیا میں مجھ سے ڈرے گا تو میں قیامت کے دن اسے امن دوں گا، اور اگر وہ دنیا میں مجھ سے امن میں رہے گا تو میں قیامت کے دن اسے خوف میں مبتلا کروں گا۔ ہمارے اسلاف اللہ تعالیٰ کی نافرمانی سے انتہائی دور اور اس کی اطاعت و فرما برداری میں بے حد مصروف رہنے کے باوجود اللہ تعالیٰ کی ناراضی اور اس کے عذاب سے بہت ڈرا کرتے تھے۔ چنانچہ ایک مرتبہ حضرت فضیل بن عیاض رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے فرمایا کہ مجھے مقربین پر اس لیے رشک نہیں آتا کہ یہ سب قیامت اور اس کی ہولناکیوں کا مشاہدہ کریں گے، البتہ مجھے صرف اس پر رشک آتا ہے جو پیدا ہی نہیں ہوا، کیونکہ وہ قیامت کے احوال اور اس کی سختیاں نہیں دیکھے گا۔ اور حضرت سری سقطی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے فرمایا، میری خواہش ہے کہ میں بغداد کے علاوہ کسی اور جگہ انتقال کروں، کیونکہ مجھے ڈر ہے کہ اگر میری قبر نے مجھے قبول نہ کیا تو کہیں میں لوگوں کے سامنے
رسوا نہ ہو جاؤں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اپنے عذاب سے بے خوف ہونے سے بچائے اور ہمارے دلوں میں اس کا ڈر پیدا فرمائے۔ آمین بجاہ خاتم النبیین۔